اللہ پاک کے علاوہ کسی سے کچھ ہونے کی اجازت بہت ہی گندی ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام کو یہ محنت دے کر بھیجا گیا کہ ان کو اس اجازت سے نکالو۔ کرنے والی ذات صرف ایک ہی ہے، کرنے والی ذات صرف ایک ہی ہے، اور وہ اپنے کرنے میں یکتا ہے، کسی کے مشورے کی محتاج نہیں۔ کسی کے مشورے کی محتاجی تو دور کی بات ہے، کچھ کو رائے دینے کی کسی میں ضرورت ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ محنت باطن کی محنت ہے۔ جب اندر سے کسی نقشے کا نقش مٹ جاتا ہے تو ظاہر کے نقشے کو آدمی خود ہی اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت سے مکہ اور اطراف مکہ کو ایسا منور فرمایا کہ اس کی نورانی کی شعاعیں اطراف عالم میں پڑنے لگی اور اطراف عالم کے قلوب میں بے چینی شروع ہوئی۔ یہ مکہ مکرمہ کی چھوٹی سی حقیقی سی جماعت دعوت کو لے کر رفشہ پناہ کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی۔ جب تک یہ دعوت کا نور پوری تابانی سے عالم میں چمکنا شروع نہ ہوا، ہر طرف تنگی تنگی رہی، جیسے جیسے دعوت دینے والے اپنے سے کچھ ہونے سے اور عالم کی کسی چیز سے کچھ ہونے کے جذبے سے خالی ہوتے چلے گئے، ان کے قلوب کی چمک تیز ہوتی چلی گئی۔ جیسے جیسے دعوت دینے والے اپنے سے کچھ ہونے سے اور عالم کی کسی چیز سے کچھ ہونے کے جذبے سے خالی ہوتے چلے گئے، ان کے قلوب کی چمک تیز ہوتی چلی گئی۔ جیسے جیسے قلوب کی ظلمت ماند پڑتی گئی، ویسے ویسے ان کی مقت بڑھتی چلی گئی۔ جب تک اندر میں ظلمت رہتی ہے، باہر میں بے مقتی رہتی ہے۔ جب تک اندر میں ظلمت رہتی ہے، باہر میں بے مقتی رہتی ہے، اور جیسے اندر میں ظلمت مٹتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے باہر میں مقت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مسئلہ تو اپنے اندر کا ہے، یہ ظلمتوں کے گھیرے سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ روشنی تو کسی کو بری نہیں لگتی، اس کی ظلمت ہی بری لگتی ہے۔ جیسے جیسے اس کی ظلمت سمٹتی ہے، ویسے ہی یہ مرجان بنتا چلا جاتا ہے۔ اس کے قربانیاں جس قدر اللہ جل شان کا مقبول و محبوب بنتی چلی جاتی ہے، یہ عالم کا مقبول و محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔ اس کی قربانیاں جس قدر اللہ جل شان کا مقبول و محبوب بنتی چلی جاتی ہے، یہ عالم کا مقبول محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔ ہم نے مسئلے کو باہر سے لیا اور انبیاء علیہ السلام نے مسئلے کو اندر سے لیا۔ میں ایک قصوروار ہوں، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی و قلت حیلتی۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری
ہر ایک کا تزکیہ اللہ پاک چاہتے ہیں. کسی کے تزکیے کے لیے در میں زیادہ اور کسی کے تزکیے کے لیے در میں کم. کوئی کریم تو کوئی خرید بنا. کسی کو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کے لیے مجاہدے کا پہاڑ سر پر رکھ دیا گیا. حدید و کریم زمین پر رہے اور حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم ساتواں آسمانوں سے اوپر اپنے قریب بلایا. ہر ایک کی ترقی کے بقدر مجاہدوں میں ڈالا گیا. جو مجاہدوں کی بٹی سے جس قدر روشن چمکدار بن کر نکلا ویسے ہی دنیا میں اس کو اونچا مقام دیا گیا. زمانہ دراز تک بدبو میں رہنے سے آدمی کو خوشبو سے وحشت ہو جاتی ہے. ہمارا حال بھی یہی ہے. زمانہ دراز تک اللہ جل شانہ کے غیر سے ہونے کی بدبو میں رہتے رہتے اللہ سے ہونے کی خوشبو سے ناآشنا ہو چکے ہیں. زمانہ دراز تک اللہ جل شانہ کے غیر سے ہونے کی بدبو میں رہتے رہتے اللہ سے ہونے کی خوشبو سے ناآشنا ہو چکے ہیں. جب کبھی مشکل گھاٹی پڑی اور اللہ جل شانہ سے قرب کے دروازے کے کھلنے کا وقت آیا اور ہم اس کو ایسے ظاہر کر دیتے ہیں کہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہم تو امام الانبیاء کے نائب ہیں. اس وقت ذرا سی توجہ بھی اس محنت کے آرے راستوں کو کھلوا سکتی ہے. اس وقت کی ذرا سی توجہ بھی اس محنت کے آرے راستوں کو کھلوا سکتی ہے. دعائے کم نصیبی محنت والوں کو قرب کے دروازوں سے ناآشنائی ہے. اور یہ اس لیے کہ بدبو میں رہتے رہتے خوشبو کی طرح جستجو بھی ختم ہو جاتی ہے. نجاست میں رہنے والے لوگ نجاست سے متاثر نہیں ہوتے. جیسے ظاہری نجاست کا آدمی عادی ہو جاتا ہے اسی طرح باطنی نجاست کا بھی عادی ہو جاتا ہے. ابھی تو ہمیں خوشبو اور بدبو کی تمیز ہی پیدا نہیں ہوئی. خوشبو کے الفاظ یاد کیے اس کو رٹ رہے ہیں. میں خوشبو ہے کیا اور اس کو کیسے حاصل کریں اس کا خیال بھی نہیں آتا. اچھا دائی جو اچھا مقرر میرے دلوں نے دھوکا ہے. نفس امارہ کا دھوکا. اچھا دائی وہ جس کا ظاہر و باطن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی کیفیات اور جذبات سے پر ہوتا چلا جائے. اچھا دائی وہ جس کا ظاہر و باطن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی کیفیات اور جذبات سے پر ہوتا چلا جائے. یہ جذبات اللہ پاک کے ہاں پسندیدہ ہے. یہ کیفیات ماں عرش پر محبوب ہے. اللہ پاک اپنے غریب اور حبیبوں کی خود تربیت فرماتے ہیں. ہم تربیت کی درخواست نہ کریں تو ان کو کیا پڑی. ہم تربیت کی درخواست نہ کریں تو ان کو کیا پڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ہر بات میں آسمان کی طرف اٹھتی تھی. ہر بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ہر بات میں آسمان کی طرف اٹھتی تھی. یہ وہ مزاج ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم میں منتقل کیا. ہر صحابی رضی اللہ عنہ اس وقت پر آ چکا تھا. یہ مجمع کی روح ہے، یہ مجمع کی روح ہے. اپنے ناقص و کام کے بگاڑنے والے ہونے کا خیال اندر میں جڑ پکڑتا جا رہا. آسمان کی طرف رہبری کی نگاہ ہر وقت لگی ہوئی ہو. اپنے ناقص و کام کے بگاڑنے والے ہونے کا خیال اندر میں جڑ پکڑتا جا رہا ہو. آسمان کی طرف رہبری کی نگاہ لگی ہوئی ہو، اور جو بھی خیر کسی کے ہاتھ آئی ہو اس کی قلب میں سے اسی ذات کی طرف ہو. زبان سے کہے کہ اللہ نے کیا، اور جی میں خوشی تجھ سے ایسا کارنامہ ہوا جو آج سے پہلے کسی سے نہ ہو سکا. یہ اندر کی خوشی فتنہ ہے، فتنہ. یعنی آسمانی مدد کی رکاوٹ کی بڑی چیز ہے. وہاں نگاہ ہی بدل جاتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں مگر سر چکا ہوا. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہی نہیں قلب بھی چکا ہوا تھا. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہی نہیں قلب بھی چکا ہوا تھا. اس قلب میں آج ایک ذرے کے برابر بھی اپنے سے کچھ ہونا نہیں تھا. اگر یوں کہوں کہ ایک ذرے کا ذائقہ حصہ بھی نہ تھا. یہ مشق سے گزرا ہوا مجمع ہے، یہ مشق سے گزرا ہوا مجمع ہے. یہ سارا مجمع چکا ہوا ہے. اس مجمع کو معلوم ہے ہم سے ہوتا تو بے سر و سامانی میں مکے سے چھپ کر نہ نکلتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے یہ وہی مکہ ہے جس مکے سے رات کی تاریکی بھی نکلے تھے. آج ذات نے اپنے لطف و کرم سے ہمیں دن کے اجالے میں اپنے قدرت کاملہ سے داخل فرمایا. آج ذات نے اپنے لطف و کرم سے ہمیں دن کے اجالے میں اپنے قدرت کاملہ سے داخل فرمایا ہے. آدمی بڑا کمزور ہے مگر جس قدر اس کے قلب و روح کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والی نسبت سے حصہ ملتا جائے گا اسی قدر اس میں دو صفات ظاہر ہوں گی. ایک اس کی محنت کی مقدار اور محنت میں آب و بقا کی مقدار بڑھے گی. ایک اس کی محنت کی مقدار اور محنت میں آب و بقا کی مقدار بڑھے گی. محنت کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زندہ کروایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محنت کا وہ درجہ کبھی نہ ہوا. حالانکہ پیروں کی محنت کا وقت زیادہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا وقت کم ہے. ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے اللہ کے لیے یا اللہ کے امر کو پورا کرنے میں اتنا زندہ ہے. یہ وہ بات ہے جس میں ہماری رہبری ہے. یہ وہ بات ہے جس میں ہماری رہبری ہے. اپنی جان پر سہتے جانا کام میں بڑھتے جانا. اپنی جان پر سہتے جانا کام میں بڑھتے جانا. میری سنت پر قدم بقدم بڑھتے رہنا. جو جس قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم بڑھے گا
اسی قدر عالی مرتبہ نائب بنے گا، اسی قدر عالی مرتبہ نائب بنے گا۔